السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوشل میڈیا پر ایک فورم سے ایک سوال اٹھایا جاتا ہے کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں معاملہ مس ہینڈل ہوا، کیا واقعی ایسا ہوا؟ آئیے اس سوال کا جواب قرآن سے اور احادیث سے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی ہی کوئی ایسی صورتحال تھی یا یہ غلط بات جو ہے ایک غلط پیرائے میں بیان کی جاتی ہے۔ ایک ریسرچ پیپر میں اس کے پہلے ہی صفحے پر ایک حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میرے رخصت ہونے کے بعد میرے صحابہ پر وہ چیز آئے گی جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے، یعنی آزمائش، فتنہ جس کو عربی میں کہتے ہیں، اور آزمائش ہی اس کا اردو میں ترجمہ ہو سکتا ہے، اور آزمائش ہی صحابہ پر آئی۔ اب قرآن پاک کی آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 129 میں اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا، اور کہ انہی میں سے اسی قوم میں سے ایک رسول جو ان کو کتاب کی تعلیم دے، حکمت دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اب اگر یہ سارے کام، کیا صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے پاس کتاب کی تعلیم نہیں تھی؟ ضرور تھی۔ کیا ان کے پاس حکمت نہیں تھی؟ ضرور تھی۔ کیا ان کا تزکیہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہیں کیا تھا؟ ضرور کیا تھا، بالکل ضرور کیا تھا۔ اور صحابہ اپنی پہلی ہی آزمائش میں ہمیں پورے اترتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو کہ ثقیفہ بنی سعدہ میں جو معاملہ ہوا تھا۔ تو اگر آپ ان چیزوں کو دیکھیں تو آپ خود سے سوچئے کہ کیا یہ جو بات کہی جاتی ہے مس ہینڈلنگ والی، کیا یہ درست معلوم ہوتی ہے یا کچھ اور ہی اس سے رزلٹ نکالے جاتے ہیں؟ ضرور سوچئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔